اللہ تعالیٰ اجمعین اس پہ عمل کرتے رہے اور خوشحالی کی زندگی پوری زندگی گزارتے رہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابھی ہم نے قرآن کریم کے 21ویں پارے کی 21ویں آیت سورہ احزاب کا 21واں پارہ ہے اور آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طرز عمل ہی بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جس میں تم زندگی گزار سکو۔ لمن کان یرجو اللہ الیوم الاخرہ، اور اس شخص پر جو قیامت کا اللہ پر اور قیامت پہ امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اسی کے لیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نفع بخش اور فائدہ مند۔ آج ہم آپ غور کرتے ہیں کہ ہر طرف بد امنی اور بے چینی کا دورہ ہے، بے چینی کی لہر ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان حال ہے، کہیں بھی چین و سکون میسر نہیں ہوتی ہے۔ آخر اس کا علاج بھی ہم نے سوچا کہ اس کا کیا علاج ہے، ہم یہ پریشانیاں کیوں برداشت کرتے ہیں، کیوں جھیلتے ہیں؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ تو اس کا واحد علاج حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پہ ہم عمل کرتے رہے تو ہمارے لیے ساری کی ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، ہماری مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سب سے زیادہ انوکھا پن اور بہترین خوبی یہ تھی کہ حضور جو کچھ احکام فرماتے تھے، بیان فرماتے، وہ حقوق اور حدود کی بندشوں میں جکڑ دیتے تھے۔ سب سے زیادہ کمال اور سب سے زیادہ خوبی یہ تھی، اور حقوق حدود کی بندشوں میں جب جکڑ دے تو وہی اس کا اصلی مقام تھا کہ جب آدمی کو انسانیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں سے بے فکر ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو اس کا انسان کیا کوئی بھی چیز ہو، جب تک اس کو اس کا اصلی مقام حاصل نہیں ہوتا ہے تب تک اسے چین و سکون نہیں آتا۔ آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں، ایک پتھر آپ اٹھا کے اور فضا میں پھینک دیں، وہ پتھر فضا میں چلتا رہے گا لیکن پھر بھی زمین پہ گرنے کے لیے بے چین رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام زمین کے اوپر رہنا ہے۔ ایک مچھلی کو دریا سے نکال کے بہترین اے سی میں کر دو، مخمل میں سلا دو، اسے راحت و چین نہیں ملے گا، وہ پانی وہ تڑپتی رہے گی پانی میں جانے کے لیے، اس لیے اس کا اصلی مقام پانی میں رہنا ہے۔ ایک انسان کا اصلی مقام زمین پہ رہنا، اگر اس کو پانی میں پھینک دیا جائے تو ہاتھ پیر مارتا رہے گا، اس کو اس وقت تک راحت نہیں ملے گی جب تک زمین کی سطح نہ مل جائے۔ تو جب تک کسی چیز کو اس کا اصلی مقام نہیں مل جاتا ہے تب تک وہ بے چین رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ بھی یہی کمال ہے کہ ہر چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا، ہر چیز کو اس کا اصلی مقام عطا فرما کر کے حقوق اور حدود کی بندشوں میں جکڑ دیا۔ آج آپ غور کریں کہ ہماری دولت بہت ہو گئی، آدمی بہترین بستر پہ سوتا، بہترین اے سی میں سوتا، لیکن راحت و چین نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، نہ اسے نیند نہیں آتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانوں پہ پابندیاں ہو جاتی ہیں کہ اب تم شوگر کے پیشنٹ تو یہ چیزیں نعمتیں نہیں کھا سکتے ہو۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی نہیں کھا سکتا، کیوں؟ اس نے اپنا اصلی مقام کو چھوڑ دیا۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل پیرا تھا تو اس سے سکون تھا، اطمینان تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، ان کے اس حسنہ کو چھوڑا تو اس سے راحت نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، ان کے طریقے ہی میں راحت ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ راحت ہے۔ اور ایک چیز تو آج کل بہت عام ہو چکی کہ ایک پڑوسی سے پریشان ہے،
زیادہ تر کورٹ اور کچہریوں کے معاملات پڑوسی کے تعلقات کے ہیں، جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو بڑی واضح طور سے بیان فرما دی۔ پیارے نبی کی سیرت تو بہت بسیط ہے، لیکن ایک بنیاد پر میں اپنی تقریر کو جاری کرتا ہوں۔ جو پڑوسی کے معاملات ہیں، جو عام طور سے دیکھے جا رہے ہیں کہ تعلقات کس طرح سے بگڑتے جا رہے ہیں، آخر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس پہ سزا کیا ہے، یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے اتنی وصیت کیا پڑوسی کے متعلق، اتنی وصیت فرمائی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میرے وراثت میں پڑوسی کا حق ہے، میرے وراثت میں پڑوسی کا حق ہے۔ اور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، سارے عمل کو کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں سے بگاڑ بھی رکھتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ فرمایا ایک عورت ایسی ہے کہ جو نماز روزہ عمل تو کم کرتی ہے، پنیر کے ٹکڑے خیرات کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں سے اس کے تعلقات، اس کے تیوہار، اس کی ملاقات اچھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں۔ یہ پڑوسیوں کے معاملات ہیں۔ اور فقیہ ابو اللیث ایک حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کے 3 پڑوسی ہو، دائیں بائیں اور سامنے، اور وہ انتقال کر جائے اور وہ پڑوسی اس سے راضی ہو، خوش ہو، تو اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی یا کوئی تمہارا ایمان والا بھائی بیمار ہے، آج کل ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، ہمیں اس کا نفع نقصان ہی نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی پڑوسی، کوئی ایمان والا بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے اگر تم صبح جاتے ہو تو 70,000 فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتے ہو تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایک باغ لگاتا ہے جنت میں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھے ہیں برے ہیں؟ یہ بھی تو معلوم ہو کہ ہم ہیں کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہیں کہہ دے اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تو سمجھ جاؤ تم اچھے ہو۔ اگر تمہارا پڑوسی کہتے تم نے برا کیا، تم نے اچھا کام نہیں کیا، تم برے ہو۔ صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص بڑے شریفانہ لباس میں آ رہا ہے، ایک شخص نے کہہ دیا میرے آقا یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار، بہت اچھا آدمی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا بڑے نیک ہے؟ اس کی اچھائی برائی تو اس کے پڑوسی سے پوچھو کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیسے سلوک اس کے ہیں، اس کے پڑوسی سے پوچھو تو پڑوسی بتائے گا کہ اس آدمی کے کیا حالات ہیں۔ اور حضرت حسن بصری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پڑوسی صرف اتنے نہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کرے، ظلم نہ کرے، یا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی اچھا وہ ہے کہ جو ظلم کو برداشت کر لے، جو اپنے پڑوسی، اپنے ہمسایہ کی دقتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کر لے، وہ پڑوسی بہت اچھا، وہ صحیح معنی پڑوسی۔ اور آؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سب کچھ صحابہ پہ واضح کر دیا۔ اب ضرورت ہے عمل کرنے کی کہ ہم عمل کس طرح سے کرتے ہیں، کتنی ہم جانکاری رکھتے ہیں، صحابہ نے کس طرح سے عمل کیا، طرز نبی کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، مالک بن دینار وہی ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ میں جا رہے تھے تو ایک عورت مل گئی، اس نے کہا مالک کہ اے ریاکار تو کہاں جا رہا ہے؟
اللہ والا ناراض نہیں ہوا، کہنے لگے کہ اے خاتون، بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے انہیں اس نام سے یاد کر لیا ہمیں، اور تمہیں یہ نام انتخاب کر لیا تم نے۔ تو وہ حسن بصری مالک بن دینار کے بارے میں فرماتے یہ ہیں کہ انہوں نے ایک مکان لیا، کرائے پہ مکان لیا، جس کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی کو اس مسلمان سے دلی قدورت تھی، دلی بغاوت تھی، نفرت تھی کہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہے۔ وہ روزانہ کوڑا کرکٹ سب اسی پنڈالے کے ذریعے مالک بن دینار کے گھروں میں ڈالتا تھا۔ مالک بن دینار پریشان رہے، لیکن کبھی شکایت نہیں کیا میرا پڑوسی ہے۔ ایک جھاڑو رکھتے تھے، ایک ٹوکرا رکھتے، اسی میں سارے گرد و غبار کو پھینکتے تھے۔ لیکن وہ یہودی تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے کوڑے کباڑ کو پھینکتے، کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے دل کی بغاوت کو، دل کی قدورت کو اور دل کی تاریکیوں کو بھی دور کرتا۔ وہ پھینکتے رہے، وہ ہر طرح سے اپنی نفرت کو منظر عام پہ لاتا رہا، اپنی نفرت کو پیش کرتا رہا۔ آخرکار مالک بن دینار روز اس کو صاف کرتے رہے۔ ایک دن ایسا وقت آ گیا کہ وہ یہودی خود ہی آیا اور کہنے لگا مالک بن دینار، میں اتنا کوڑا کر کے تیرے پاس پھینکتا ہوں، کیا تجھے غصہ نہیں آتا؟ فرمانے لگے غصہ کس بات پہ آئے؟ جس قرآن کریم پہ ہم عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، مجھے غصہ کیوں آئے گا؟ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ وہ یہودی مالک بن دینار کے قدموں میں جھک گیا اور کہنے کا مالک بن دینار مجھے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کر لے۔ بظاہر تو یہ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، وہ یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ ہمارے دل کی گندگی صفا ہو رہا ہے، ہمارے دل کی کوڑا کرکٹ جو ہے صفا ہو رہا ہے۔ آخرکار ظلم کرتے کرتے تھک گیا اور ایک دن اس کا وقت آیا کہ دل صفا ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق اور حدود کی بندشوں میں جکڑ رکھا ہے، اس میں انسانوں کا اصلی مقام بتا دیا کہ انسانوں کا اصلی مقام ہے کیا۔ فرماتے یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، پڑوسی کے متعلق سمجھا رہے ہیں کہ اس سال میں نے حج بیت اللہ کی زیارت کیا اور زیارت کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد میں خانہ کعبہ میں سو گیا، تو میں نے یہ خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور ایک فرشتے سے پوچھتا ہے کہ امسال حج کس طرح لوگوں نے کیا، کیا نتائج نکلے، کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا جس میں کسی کا حج مقبول نہیں ہوا، صرف ایک شخص علی بن موقف جو حج میں نہیں آیا، حج اس کا مقبول ہو گیا، اور اسی کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کی خطائیں معاف ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اسی سال میں بھی حج میں تھا، بیدار ہوئے اور فرشتے نے بتا رکھا تھا کہ جس کا حج قبول ہوا وہ دمشق کا ایک موچی تھا کہ حج میں نہیں آئے لیکن حج پھر بھی قبول ہو گیا اس کا، اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کی حج قبول ہوئے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک جیسا محدث و بزرگ تابعی اٹھتے ہیں، اپنی سواری کو لیا، سوار ہو گئے اور چلنے لگے۔ دمشق جب پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں وہ موچی علی بن موفق کا گھر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہی ہے۔ وہاں پہنچ کر کے عبداللہ بن مبارک پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم حج کرنے گئے تھے، کیا حالت تمہاری ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ آخر ہیں کون، اس بات کو پوچھتے ہیں۔ فرمان لگا میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ یہ نام سنتے ہی علی بن موفق موچی بے ہوش ہو گیا کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفکر میرے دروازے پہ آیا اس بات کو معلوم کرنے کے لیے۔ ہوش آیا تو اپنی داستان بیان کیا کہ بات صرف اتنی تھی کہ میں غریب آدمی تھا، کافی دنوں سے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے فکر کر رہا تھا، ایک ایک پیسہ بچاتا رہا۔ جب میرے پاس 300 درہم تیار ہو گئے،
میں نے حج کی تیاری کر لی کہ اب مجھے ہفتہ عشر میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ ایک دن میرے پڑوس سے گوشت کی بو آ رہی تھی، پڑوس سے گوشت کی بو آ رہی تھی، تو میری بیوی نے کہا کہ ایک پیالی سالن پڑوس سے لیتے آؤ، ایک پیالی سالن پڑوس سے لیتے آؤ۔ بھائی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے بھی کہا تھا کہ اے ابو ذر، جب کچھ سالن بنایا کرو کہ جس کی مہک اگر بغل لوگوں میں جایا کرے تو کچھ پانی بڑھا دیا کرو، شوربہ بڑھا دیا کرو، تاکہ پڑوسیوں کو بھی مل جائے۔ ایسا نہ ہو خالی تم ہی کھا لو تو پڑوسیوں کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ فرماتے یہ ہے کہ میں جب پیالہ لیا کہ پڑوس سے کچھ سالن لے لوں، تو جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے کہا کہ کچھ سالن دے دو، میرے گھر میں مان رکھا کھائیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ علی بن موفق کہنے لگا کہ آخرکار کیا آپ بنائے ہو کہ جو آپ کے لوگ کھا سکتے ہو میں نہیں کھا سکتا؟ کہنے لگا کہ ایک ہفتہ گزر گیا میرے چولہے میں آگ نہیں آئی، ہم ایسے ہی بھوکے پیاسے پڑے ہیں، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آج بدرجہ مجبوری ہم نے چاقو لیا، اور جب باہر میدان میں نکلے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا، اس گدھے کو پھاڑ کر کے اور اس کا گوشت لے کر کے لا کر کے وہی بنا رہا، اس لیے آپ کے لائق نہیں ہے۔ علی بن موفق کہتے کہ یہ بات کو سن کے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں، میرا پڑوسی بھوکا رہے، اور ہفتہ گزر گیا میں نے دھیان نہیں دیا کہ اس کے چولہے میں آگ نہیں جلی، دھواں نہیں اٹھا اس کے گھر سے، اور میں حج کے لیے جاؤں۔ واپس گھر آ گیا، اپنے بیوی سے واقعات بتا دیا کہ حج بیت اللہ کی زیارت کرو گی، کل میدان محشر میں پڑوسی کے معاملے کا جواب کیا دو گی؟ پڑوسی ایک ہفتے سے بھوکا اور حج بیت اللہ کی زیارت میں جاؤں؟ بیوی بھی نیک تھی، کہا سب پیسہ اٹھا کے دے دے غریب کو۔ علی بن موفق موچی 300 درہم اٹھا کر کے اس کے گھر لے جا کے دے دیا، اور کہا تو اپنے بچے کے کھانے پینے کا انتظام کر لے، ان کے پہننے کا اور جو بھی چیزیں تجھے درکار ہو سارا انتظام کر لے، تو میرا پڑوسی ہے، میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ وہ غریب سب انتظام کیا، بڑے دعائیں دی، اور یہ کہنے لگا کہ ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، ہم یوں ہی حج کے لیے نہیں جا سکتے، ہمارا پڑوسی جب تک خوشحال نہیں ہو جاتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمارا پڑوسی مجبور ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، اس کے کاروبار اچھے نہیں ہیں، آج ہم کوٹھی بنگلہ خرید رہے ہیں، کار خریدتے، زمین خریدتے، دکان خریدتے، کبھی ہم نے اپنے حالت میں بھی غور کیا کہ پڑوسی کی حالت کیا ہے؟ آج اگر پڑوسی مطالبہ بھی کرتا ہے کہ سیٹھ جی، رئیس صاحب، میں بہت پریشان ہوں، میں تو دکان خرید لیا 20 لاکھ کا، میں تو گاڑی خرید لیا، پیسہ میرے پاس ہے نہیں۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اگر صحیح طرح زندگیوں میں آ جائے تو ہر ایک دوسرے سے متاثر اور مرعوب ہو جائے۔ آج ہم اس کا نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی کون ہے کہ جس کا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی ہے، طرز عمل نبی کا ہے، اور پھر بھی ایمان کامل نہیں۔ وہاں تو سامنے جو مخاطب تھے صحابہ تھے، صحابہ نے کہا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے مطمئن نہ ہو، اس کے ظلم اور خوف سے بے خوف نہ ہو، اس کی وجہ سے خوشحال نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ الذی لا یامن جارہ بوائقہ،
اگر پڑوسی پریشانی میں ہے تو وہ شخص مومن نہیں، کتنا بھی نمازیں پڑھ ڈالے، کتنا بھی روزہ رکھ ڈالے، کتنا بھی عمل کر ڈالے، لیکن اس کے مطالبات ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ظلم سے، اپنے پڑوسی کی وجہ سے بے خوفی میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج پڑوسی خوف کی وجہ سے مکان بیچ جا رہا ہے، پڑوسی کے ظلم کی وجہ سے اپنی جائیداد بیچ کے وہاں سے بھاگا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت ابن مقفع، اپنے پڑوسی کے مکان کے چھاؤں میں آرام کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی نے بتایا کہ یہ مقفع، تیرا پڑوسی سواری خرید لیا جس کا پیسہ دے نہیں پاتا ہے، آج مکان بیچ رہا ہے۔ حضرت ابن مقفع نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے پڑوسی کے دیوار کے چھاؤں میں فائدہ اٹھاتا تھا، اس کے سائے میں بیٹھتا تھا، میرا پڑوسی بہت ہی اچھا تھا، کیوں مکان بیچ رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سواری لیا، اس کا پیسہ دینا ہے۔ ابن مقفع نے فرمایا کہ میرا پڑوسی تو پیسے، اس سے کہو کہ مکان نہ بیچے، پیسہ میں دے دیتا ہوں، اور پیسہ دے کر اس کے مکان کو بچا لیا کہ میرا پڑوسی ہے۔ اکثر معاملات ایسے ہیں کہ جو پڑوسیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اعمال گرفت میں آ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق اور حدود کو متعین فرما دیا۔ ایک جگہ میرے نبی نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ، ایک مسلمان پہ تین چیزیں حرام ہیں، مالہ و دمہ و عرضہ، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اس کا قتل، یہ تین چیزیں ایک مسلمان پہ حرام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو لوٹ لے، بے عزت کر دے، یا اس سے قتل کر دے، یا اس کا مال کھا جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کے حقوق کو بیان فرما دیا، مزدور کے حق کو سرمایہ دار پہ لاد دی۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی سرمایہ دار مزدور کو اذیت نہ دے، اور یہاں فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب فرماتا میں مدعی بنوں گا۔ اللہ اکبر! تین شخص ایسے جن کے مقابلے میں رب کہتا میں مدعی بنوں گا۔ فرمایا وہ تین شخص کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے نام سے عہد کیا، وعدہ کیا، قسم کھایا، جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ کام کر دیں گے اور نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شخص کا مدعی بنے گا کہ میرا نام لے کر کے تم نے قسم کھایا، اس نے یقین کر لیا میری بنیاد پر، اب تم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص جو آزاد شخص کو خرید کے غلام بنا کے آزاد کو بیچ رہا، اس کی قیمت کھا گیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے مزدور سے پورا کام لیا اور مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری نہیں دیا۔ نہ جانے اس مزدور کو کس بنیاد پہ مزدوری کرنے ہے، جس کے بچے بھوکے ہیں، یا کسی چیز کی فرمائش کی اپنے باپ سے کہ آج شام کو جب مزدوری ملے گی تو میرے لیے یہ سامان لے کے آنا، اور وہ دن بھر کام کرتا ہے بڑے دل جوئی سے، اور پلان بناتا ہے کہ آج مزدوری ملے گی تو بچوں کے لیے یہ لے لیں گے، وہ لے لیں گے، یا جو فرمائش تقاضا ہے گھر کا۔ اور جب شام ہوتی ہے تو شام کو کہتا ہے کہ سیٹھ جی مجھے پیسہ دے دو، تو ہم تو اپنے کام کو ضروری سمجھتے ہیں، مزدور کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ اسے جو کل نہیں لینا، پرسوں لینا، ابھی نہیں، یہاں وہاں ٹال دیتے ہیں۔ بتاؤ وہ مزدور دن بھر جس بنیاد میں مزدوری کیا، گھر جائے گا اس کے بچے کیا کہیں گے، اور وہ تڑپ اٹھے گا کہ ہم مزدوری اس لیے کرنے آئے تھے کہ ہمارے بچوں کو خوشحالی مل جائے، آج اس رئیس نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، لعنت کرتا ہو اپنے گھروں کو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، تاکہ وہ مزدور کو اپنا بوجھ نہ معلوم ہو، وہ جو بھی دن بھر کیا ہے وہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ ساری چیزوں کا مطالبہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ اے صحابہ، تم میں سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ تم میں مفلس کون ہے؟
تو ابھی جب دنیا پرستی دماغ پہ سوار تھا تو دنیا بول دیا. صحابہ نے کہا میرے آقا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، بکریاں نہ ہو، دو باغات نہ ہو. یہی چیز تو دنیا میں دولت مند ہونے کے لیے ہوتی ہے. ان چیزوں کا ذکر کرتے میرے آقا جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو مفلس ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہن کو آخرت کی طرف لوٹا رہے ہیں. اے میرے صحابہ، ہماری امت مفلس وہ شخص ہے کہ جو نمازیں پڑھ کے جائے، روزہ رکھ کے جائے، زکوٰۃ دے کے جائے، حج کر کے جائے، عمل صالح کر کے جائے، رب کو راضی کر کے جائے، اور کل قیامت کے دن جب وہ پہنچے تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے. صحابہ بالبلا اٹھ کے چیخ پڑے اللہ کے نبی، ٹھنڈے گرمی میں نمازیں ہم پڑھ کے جائیں، زکوٰۃ ہم دے کے جائیں، صدقہ ہم کر کے جائیں، روزہ ہم رہے، ہماری نیکیاں دوسروں کو کیوں دے دی جائے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی صورت ہے تم نے اللہ کو راضی کیا، حقوق اللہ کیا ہے، تمہیں حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اگر روزہ نماز میں کچھ کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کے بندوں کے بیچ میں کمیاں ہوئی ہیں تو رب فرماتا میں معاف نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ غلطی کی ہو، غلطی اس کے ساتھ کی ہو، معافی ہم سے مانگتے ہو. وہاں اعلان ہوگا، منادی اعلان کرے گا کہ اس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو لے لو. یہ پہاڑوں کے انبار کے برابر نیکیاں لے کے جائے گا، بڑے لمبے لمبے گھٹے پڑے ہوں گے، بڑی عبادت کیا، بڑی ریاضت کیا ہوگا، لیکن پڑوسی کو خبر نہیں کیا، پڑوسی کی خبر نہیں لی ہوگی. کسی محتاج مسکین کی دیکھ بھالی نہیں کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پہ تہمت لگایا ہے، کسی کو قتل کیا، کسی کی زمین لے لیا، کسی کی جائیداد زبے، کسی کا پیسہ لے لیا. تمام اس طرح کے ظالمانہ حرکتیں کر رکھی ہیں، اور روزہ نماز دین یاد کر کے بڑی نیکیاں لے کر کے جائے گا. اللہ کی بات کر کے اعلان ہوگا کہ کسی کا کوئی حق ہے تو لے لو. مطالبہ کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اے رب کریم اس نے مجھے گالی دی، اسی حساب سے گئی. اس نے ہمارا خیال، ہمارا پڑوسی کا خیال نہیں کیا، اس نے ہمیں ہماری زمین لے لی، ہمارا جائیداد لے لیا، ہمیں مارا، جو بھی ہو ظالمانہ حرکتیں جو کیا، ساری کی ساری میں نبی فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی اس ظالم کے اوپر مطالبہ کرنے والوں کا مطالبات باقی رہ جائیں گے. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. روزہ نماز حج زکوٰۃ کی اندازہ کرو کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کتنے خطرناک ہیں، اور جس کا ہمیں کوئی احساس نہیں. تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ رہ رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمیں کیا پریشانی، لیکن پڑوسی کے معاملات پوچھے جائیں گے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے خلاف دعویٰ کرے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا پڑوسی تھا لیکن میرے ساتھ خیانت کیا ہے، میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا بولو تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا پروردگار اس سے پوچھ لیا جائے، نہ ہم نے اس کے مال میں خیانت کیا، نہ اس کے بیوی بچوں میں خیانت کیا ہے، نہ اس کی کوئی زمین و جائیداد نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہے. رب فرمائے گا بولو، مدعی سے کہے گا اب تم کیا کہتے ہو؟ کہے گا پروردگار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے مال و جائیداد میں خیانت نہیں کی ہے، ہمارے اہل و عیال میں خیانت نہیں کی ہے، ہمارا مال و دولت نہیں لیا ہے، لیکن غلطی صرف اتنا کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جاتے، روزہ رکھنے جاتے، دین کے کام میں جاتے، ہمیں کبھی نہیں کہتے، ہم بھٹکے ہوئے تھے دنیا کے معاملات میں، ہمیں کبھی نہیں کہتے تھے کہ تم بھی نماز پڑھنے چلو، تم بھی دین کے کام میں چلو، تم بھی اس مجلس میں چلو، تم بھی واعظ و نصیحت سنو. ہمیں دین اسلام سننے کے لیے کبھی نہیں بلایا. یہ پڑوسی تھا، اس کا حق تھا. آگے حدیث اندازہ کرو، سوچو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدعی کے اس دعویٰ، اس بیان کی بنیاد پر اس نیک شخص کو اللہ رب العالمین اس کے لیے فیصلہ فرما دے گا کہ ٹھیک ہے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے زکوٰۃ دیا ہے، اس نے بہتر عمل کیا ہے، اس کے اعمال سب ٹھیک ہیں، لیکن پڑوسی کو اس نے نہیں سمجھایا، اس نے اس کو نہیں بتایا، اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. یہ فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. فرماتے ہیں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بتاؤ کیا حال ہوگا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں
کہ اپنا سر بچ جائے دوسرے کا بیل برابر، یہ کوئی مطلب نہیں ہوا. یہ تو ہم جہالت کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قوانین، سارے احکامات، سب کچھ بیان فرما دیا اور سارے بزرگوں نے عمل کر کے دکھا دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کے کروڑوں لوگ ماننے والے متبع ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا اور کوفہ ہی میں میرا مکان، میرے مکان کے بغل میں میرا ایک پڑوسی تھا جو موچی تھا. وہ بازار جاتا، شراب کباب دن بھر کام کرتا، شام کو شراب کباب لے کے آتا، اور جب وہ پی لیتا تھا تو پوری رات دنگا مچاتا تھا. ایسا شرابیوں کی حالت ہوتی ہے آپ تو جانتے ہو. شراب پی کے ساری رات طوفان مچائے رہتا تھا. عبادت میں، ریاضت میں، کچھ سوچنے میں، ذکر میں، تسبیح، سب میں فرق پڑتا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. فرماتے یہ ہے کہ ایک دن پولیس آئی اور اس کی اس حرکت پر گرفتار کر لے گئی. ہم آپ ہوتے کہتے بہت اچھا ہوا، بڑی تنگ کیا ہوا تھا اور بڑی آپ جانے دو اس کو اور سپورٹ کرتے اس کو جیل بھیج دو. اب یہ کچھ دن تک وہاں رہے، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ پولیس پکڑ لے گی، انہیں خبر نہیں، عبادت میں ہے. صبح ہوا تو اپنے ملاقاتیوں سے کہا کہ میرا پڑوسی جو یہاں تھا آج تو بہت خاموش تھا، بیمار تو نہیں ہو گیا، آج کوئی آواز نہیں آئی اس کی. لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ رات میں بڑے پی کے دنگا کر رہا تھا، پولیس اسے پکڑ لے گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤ، فوراً اٹھتے ہیں، سواری منگایا، بیٹھے اور فوراً حاکم وقت کے پاس، خلیفہ کے پاس پہنچ گئے. اس نے کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تیرے سپاہیوں نے ہمارے ایک پڑوسی کو پکڑ لیا اور اسی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. وہ سپاہی، وہ خلیفہ جو تھا بڑے معتقد تھا، اس نے کہا حضور آپ خط بھیج دیتے، کسی قاصد کو بھیجے، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ وہ میرا پڑوسی تھا، پڑوسی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. فوراً اس نے امام اعظم کے اس پڑوسی، موچی پڑوسی کو، شاطر پڑوسی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس رات میں جتنے لوگ پکڑ کے آئے ہیں یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں سارے مجرموں کو چھوڑ دیا جائے. سب کچھ خلاصی ہو گئی، سب کو چھٹکارا مل گیا. اور جب ساتھ لے کے آئے وہ قدموں میں جھک گیا اور توبہ کر لیا وہ موچی کی حضور اب آئندہ اسی حرکت، آپ جیسا پڑوسی کہاں. تو کس طرح سے بزرگوں نے پڑوسیوں کا حق ادا کر کے ان کے دلی قدورت کو دور کیا. آج ہم اپنے پڑوسی سے مار پیٹ کرتے ہیں، آج ہم دنگا مچاتے ہیں، آج کورٹوں کچہریوں میں جو ہمارے مقدمے پہنچے ہوئے ہیں یہ پڑوسی ہی کے متعلق پہنچتے رہتے ہیں. یہ پڑوسی کے معاملات ہیں جو پہنچتے رہتے ہیں، اور بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ طریقہ کچھ اور تھا. بھائی یہ کلو صاحب ہیں جو ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ لوگ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا دے. مولا تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ہم سبوں کو پڑوسی کے حقوق پہچاننے کی وسعت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ پڑوسی کا کیا مقام ہے، پڑوسی کا کیا درجہ ہے، اور ساری کی ساری نیکیاں ایسے ہی بد احتیاطی کی بنیاد پر چلی جائے گی. اس لیے عمل اگر کچھ کم بھی ہو تو معاملات ہمارے ایسے اللہ کے بندو، حقوق اللہ اگر کم ہے تو حقوق العباد میں ہم چوکس ہو کر کے رہیں، تاکہ حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوگا اور اللہ کے دربار میں ہمیں بہت بھاری بھرکم بدلہ چکانا ہوگا، ساری نیکیاں برباد ہوئی. مولا تعالیٰ ہم سبوں کو حقوق پہچاننے کی وسعت و توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بجائے